لاکھوں روپے خرچ کرنے اور اس سال حج کا مقدس سفر مکمل کرنے کے باوجود بھی یہ 5 عورتیں جنت میں قدم نہیں رکھ سکیں گی۔ سننے میں یہ بات جتنی خوفناک لگتی ہے، اس کی حقیقت آپ کے رونگٹے کھڑے کرے گی۔ یہاں آپ اس سال ایک ایسی سنگین غلطی کر رہے ہیں جس کے بعد میں صرف ایک ہی جملہ بچے گا کہ اے کاش میں نے پہلے یہ جان لیا ہوتا۔ حج کا مبارک سفر کرنے والی اور اس کی تیاری کرنے والی ہر ماں اور بہن اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اگر آپ اس سال حج کے مقصد پر پورا اترنے کے باوجود بھی ان 5 عورتوں کی فہرست میں شامل ہیں تو یاد رکھیں، آپ کا یہ عظیم سفر، آپ کی یہ تھکن، آپ کا کعبہ کو چھونا صرف ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول کی وہ سخت وعید سن لیں جو آپ کی روح کو تھر تھرا کر رکھ دے گی، کیونکہ جنت کا راستہ ان کے لیے بند ہو چکا ہے جو ان 5 جھوٹے گمانوں میں مبتلا ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، میدان عرفات میں وہ تپتی دھوپ ہے، ہر حاجی گناہوں سے آزاد ہو کر رو رہا ہے۔ ایک طرف وہ خوش نصیب عورتیں ہیں جن کا حج مقبول ہو چکا ہے اور ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہیں، مگر دوسری طرف وہ بد نصیب عورتیں کھڑی ہیں جن کی سلسلہ وار عبادتوں پر ندامت کی سیاہی مل دی گئی ہے۔ ان کے پاس حج کا لقب تو ہے، حج کا سرٹیفکیٹ تو ہے، لیکن جب ان کا یہ عظیم سفر ترازو میں رکھا جاتا ہے تو اس کا وزن ایک پر کے برابر بھی نہیں نکلتا۔ وہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ یا اللہ، میں نے تو منع کے خیموں میں راتیں جاگی تھیں، میں نے تو سفر کی ساری سختیاں جھیلی تھیں، میرا یہ حج آج کیوں کام نہیں کر رہا؟ تب عرش سے ایک ایسی آواز گونجے گی جو ان کے وجود کو ہلا دے گی کہ اے عورت، تیرا حج تو صرف تیری آزمائش اور تکبر کا ایک ذریعہ تھا، تیری روح تو وہاں بھی غیبت اور اپنوں کے لیے کینے سے آلودہ تھی، ہمیں تیرے اس بے جان سفر کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے دوستو، آج ہمیں رک کر سوچنا ہوگا۔ آج میں اس ویڈیو میں صرف 5 نام نہیں لوں گا، بلکہ آپ کے ضمیر کے بند دروازوں پر ایسی دستک دوں گا کہ آپ خود پکار اٹھیں گے کہ شکر ہے یہ ویڈیو وقت پر دیکھ لی۔ مگر ان 5 عورتوں کی تفصیل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس ایک خاموش غلطی کے بارے میں بتاتا چلوں جو اکثر ہماری بہنیں خانہ کعبہ کے سائے میں کھڑے ہو کر یعنی طواف کے دوران کرتی ہیں، اور ان کا پورا حج وہیں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی سنگین غلطی ہے، میں اس کے بارے میں ویڈیو کے ٹھیک درمیان میں بات کروں گا، کیونکہ اسے سمجھے بغیر آپ اپنی سب سے بڑی عبادت کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ میرے دوستو، حج کا سفر کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ اپنی پوری زندگی کی کمائی، اپنی جوانی کی قوت اور اپنے آنسوں کا نذرانہ لے کر اللہ کے گھر حاضر ہونے کا نام ہے۔ مگر افسوس، آج ہم اس عبادت کو صرف ایک رسم سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ احرام باندھ لیا، رامی کر لی، قربانی دے دی تو بس کام پورا ہو گیا۔ مگر ان 5 عورتوں کی فہرست شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس ایک ایسی خاموش غلطی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ہماری اکثر بہنیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کرتی ہیں۔ ایسی غلطی جو طواف کے دوران یعنی ٹھیک اسی جگہ جنم لیتی ہے جہاں فرشتے رحمت کی بارش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ وہاں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہیں، رو رو کر معافی مانگتی ہیں۔ این اس قبولیت کی گھڑی میں آپ ایک ایسا کام کر بیٹھتی ہیں کہ آپ کے لاکھوں روپے اور پچھلی پوری زندگی کی ریاضت وہی مٹی میں مل جاتی ہے۔ وہ سنگین غلطی کیا ہے، میں اس کے بارے میں ویڈیو کے ٹھیک درمیان میں بات کروں گا، کیونکہ اسے سمجھے بغیر آپ اس عظیم عبادت کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا یہ حج آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے تو آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے روحانی زندگی اور موت کا سلسلہ ہے۔ میرے دوستو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آپ کو یقین ہے کہ جب آپ حج سے واپس آئیں گی تو آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ آپ کے اس سفر سے خوش ہے؟ اللہ کے رسول ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ایسی بات فرمائی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں بخشش کا عظیم موقع پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ ذرا غور کیجئے، دعا مانگنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اس پر آمین کہنے والے دو جہاں کے دولہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ کیسی بد دعا سے کوئی بچ سکتا ہے؟ یہ تنبیہ ان خواتین کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جو حج کو صرف ایک سیر و تفریح یا گھومنے پھرنے کا ذریعہ سمجھتی ہیں۔
ہم نے اپنی عبادتوں کو صرف ایک دکھاوا بنا لیا ہے۔ ہم اوپر سے تو احرام لپیٹ لیتی ہیں، لیکن ہمارے اندر کا انسان وہی پرانا اور کڑوا رہتا ہے۔ آج آپ سب کو کومنٹس میں یا اللہ ہمارا حج قبول فرما لکھنا ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ آپ کے دل کی سچی پکار ہے۔ کیا پتہ آپ کے یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آ جائے کہ وہ آپ کا نام ان خوش نصیبوں میں لکھ دے جو جنت کے حقدار ہیں۔ اب میں ایک ایک کر کے ان 5 عورتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پہلی عورت کی تصویر آپ کے اپنے گھر میں موجود ہو، یا خدا نخواستہ وہ آپ خود ہوں۔ میری پیاری بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم بیت اللہ کا طواف کریں تو ہماری آنکھوں سے نکلنے والا ایک ایک آنسو ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے۔ مگر کیا ہم نے کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچا ہے کہ کیا ہماری یہ عبادت واقعی اس عظیم دربار میں قبول ہو رہی ہے، یا ہم صرف ایک وہم میں جی رہے ہیں؟ میں آپ کو ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ایک ایسی حقیقت بتاتا ہوں جو سن کر آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ نے زور سے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرا قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرا قدم رکھا تو آپ کے لبوں سے گونجا آمین۔ صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے حیران ہوئے، انہوں نے پوچھا یا اللہ کے رسول، آج آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تب میرے نبی نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے دعا کی ہلاک اور برباد تباہ ہو جائے وہ شخص جو آج اللہ سے اپنی توبہ نہ کرے۔ اسی طرح جو عورتیں غلطیاں کرتی ہیں، حج کے دوران لاپرواہی کرتی ہیں، دکھاوے کی زد میں چلی جاتی ہیں، وہ توبہ کر لیں، کیونکہ دعا صحابہ کی، جبرائیل کی اور آمین اللہ کے حبیب کی ہے۔ تو خود اندازہ کیجیے، حج کا یہ مہینہ ہمارے لیے دراصل اللہ سے اپنی توبہ کا مہینہ ہے۔ جو لوگ جو عورتیں حج پر نہیں جا سکی، وہ گھر میں بیٹھ کر اپنی توبہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ والو، میری آپ سے گزارش ہے، ان عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جو اس سال حج کے مقدس سفر پر تو جا رہی ہیں یا حج کر چکی ہیں، لیکن وہ اس سفر کو ایک گھومنے پھرنے کی یا سیر و تفریح کے طور پر جا رہی ہیں۔ آپ احرام پہن کر مکہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے، ہمارے دلوں کے اندر انسان کا وہی پرانا اور کڑوا تکبر بھرا ہوا ہے۔ ہم وہاں بھی اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے۔ میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں یا اللہ ہمارا کوئی بھی عمل رد نہ فرما لکھیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں جو آپ لکھیں گے، بلکہ یہ آپ کی روح کا اقرار ہے، آپ کی سچی توبہ کا پہلا قدم ہے۔ کیا پتہ آپ کے لکھے ہوئے یہ چند الفاظ اللہ کو اس مبارک مہینے میں اتنے پسند آ جائیں کہ وہ آپ کا نام ان بد نصیب عورتوں کی فہرست سے نکال کر جنت کی خوش نصیب شہزادیوں کی فہرست میں ڈال دیں۔ اس لیے سچی نیت کے ساتھ ابھی کومنٹ میں یہ جملہ لکھیں اور اپنے دل کو صاف کریں، کیونکہ اب میں ایک ایک کر کے ان 5 عورتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا حج ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ اس پہلی عورت کی کہانی آپ کے اندر چھپی ہو۔ میرے دوستوں، میری پیاری بہنوں، اب ذرا دل تھام کر اس پہلی عورت کے بارے میں سنیں جس کا نام اس فہرست میں سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جسے ہم اپنے آس پاس روز دیکھتے ہیں، جو بہت متقی اور پرہیزگار لگتی ہے۔ اس سال جب حج کا مبارک مہینہ آیا تو اس نے دن رات ایک کر دیے۔ اس نے اپنی برسوں کی جمع پونجی، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کر کے حج کا پیسہ جوڑا۔ تپتے ہوئے صحرا میں جہاں دھوپ جسم کو جلسا دیتی ہے، یہ عورت منع کے خیموں میں مشقت جھیلتی ہے۔ وہ طواف کرتی ہے، سعی کرتی ہے، سفر کی ہر سختی کو ہنسی خوشی برداشت کرتی ہے۔ اس کی اس محنت کو دیکھ کر فرشتے بھی اس کے جذبے پر رشک کرتے ہیں۔ ایک کمزور عورت خدا کی محبت میں کس قدر دیوانی ہو کر پتھروں پر چل رہی ہے۔ یہاں تک تو اس کا یہ عظیم سفر بالکل ٹھیک اور نورانی لگتا ہے، مگر افسوس، جیسے ہی یہ عورت حج کا مبارک سفر مکمل کر کے اپنے گھر واپس آتی ہے، اس کا ایک دوسرا ہی روپ سامنے آتا ہے۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ گھر آتے ہی اگر شوہر سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے یا بچوں سے کوئی شرارت ہو جائے تو یہ عورت اچانک پھٹ پڑتی ہے۔ اس سال حج کرنے کے باوجود اس کی زبان سے وہ کڑوے اور تیکھے الفاظ نکلتے ہیں جو سننے والوں کے لیے کلیجوں کو چھلنی کر دیتے ہیں۔
وہ بات بات پر تانے دیتی ہے، گھر والوں کو نیچا دکھاتی ہے، اپنے حاجن ہونے کے گمنڈ میں دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتی ہے۔ اس کی بد زبانی پورے گھر کے سکون کو دھوئیں کی طرح اڑا دیتی ہے۔ میری بہن مجھے ایک بات بتائیں، آپ خدا کے گھر سے کیا سیکھ کر آئی تھیں؟ کیا حج صرف مکہ کی گلیوں میں گھومنے کا نام تھا؟ حج تو آپ کی زبان کو لگام دینے آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک ایسی عورت کا ذکر نبی کریم کے سامنے کیا گیا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھی۔ وہ راتوں کو تہجد پڑھتی تھی، دن کو روزے رکھتی تھی، کھلے دل سے صدقہ خیرات کرتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ بہت عابدہ اور زاہدہ ہے، مگر ایک عیب ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے اس کی پوری زندگی کی باتوں کا فیصلہ صرف ایک جملے میں سنایا۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ ذرا توجہ کیجئے، اس کی تہجد، اس کے روزے، اس کا صدقہ اسے جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے، کیونکہ اس کی زبان گندی تھی، لہجہ کڑوا تھا۔ اگر آپ کا حج بھی آپ کے اخلاق کو نرم نہ کر سکا تو وہ خدا کے ہاں ایک رسم کے سوا کچھ نہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے، اس دوسری عورت کے بارے میں سنیے جس کا انجام سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو دل کی بری نہیں، بہت محنت کش اور قربانی دینے والی ہے۔ یہ اپنے گھر کی بنیاد ہے، سب کا خیال رکھتی ہے۔ اس سال جب یہ حج پر گئی تو اس نے وہاں بھی خدمت خلق میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خیموں میں رہتے ہوئے جب دوسری خواتین تھک کر سو جاتی، یہ اٹھ کر ان کے لیے پانی کا انتظام کرتی، بیمار عورتوں کی خدمت کرتی، ان کا خیال کرتی، اور اس نے خود تکلیف اٹھائی مگر دوسروں کو آرام پہنچایا۔ اس کی اس خدمت اور خلوص کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ پاک اس کے اس عظیم جذبے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجات لکھ رہا ہے۔ اس کی یہ نیکی اتنی عظیم تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کے نام اعمال کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، مگر یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے جو اس کے اس عظیم محل کو آگ لگا دیتی ہے۔ جیسے ہی یہ عورت حج سے واپس آتی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ گھر والے یا رشتہ دار اس کی خدمت میں اور حج کی قربانیوں کی اس طرح تعریف نہیں کر رہے جیسا وہ چاہتی تھی، تو اس کی زبان سے احسان جتانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ دسترخوان پر بیٹھ کر یا محفلوں میں کہتی ہے کہ تم نے دیکھا میں نے اس عمر میں بھی حج پر کتنی خدمت کی۔ اگر میں وہاں تمہاری چچی یا دادی کو نہ سنبھالتی تو وہ بیمار ہو جاتی۔ میں نے اپنی ہڈیاں گلا دی سب کے لیے، مگر اس گھر میں میری کوئی قدر ہی نہیں۔ میری بہن ذرا ٹھہریے، سوچئے، آپ نے وہ خدمت اللہ کے لیے کی تھی یا شوہر اور رشتہ داروں کو احسان جتلانے کے لیے؟ جیسے ہی آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے میں نے یہ کیا، اسی لمحے اللہ پاک آپ کا وہ سارا اجر مٹی میں ملا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات اور اپنی نیکیوں کو احسان جتا کر تکلیف دے کر ضائع مت کرو۔ یہ احسان جتانا دراصل ایک ایسی دیمک ہے جو آپ کے حج کے اثر کو اندر اندر کھا جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات تک نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ جو احسان جتا کر نیکی کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا آپ چاہتی ہیں کہ لاکھوں خرچ کرنے کے بعد آپ کا رب آپ سے منہ موڑ لے صرف اس لیے کہ آپ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکیں اور اپنی تعریف سننے کی تلاش میں رہیں؟ جو میری بہنیں آج سے یہ عہد کرتی ہیں کہ وہ بھی نیکی کریں گی، صرف اپنے رب کے لیے کریں گی، اپنی زبان سے احسان جتانے کا لفظ نکال پھینکیں گی، وہ ابھی کومنٹس میں یا اللہ میرے ہر عمل کو خالص تیرے لیے بنا دے ضرور لکھیں۔ آپ کا یہ اقرار آپ کی نیکیوں کی ڈال بنے گا۔ میری پیاری بہنوں، اب جو تیسری عورت کا ذکر آنے والا ہے، یقین مانیے ایک عالم ہونے کے ناطے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے جب میں اپنے معاشرے میں یہ منظر دیکھتا ہوں۔ یہ وہ عورت ہے جو مکہ اور مدینہ میں بہت پارسا نظر آتی ہے۔ جب وہ احرام باندھتی ہے تو پوری طرح ڈانپ جاتی ہے۔ وہ بیت اللہ کے طواف کے دوران آنسو بہاتی ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر روتی ہے، اور لگتا ہے کہ اس سے زیادہ حیادار اور خدا ترس عورت کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی آہ و بکا، اس کا رونا دھونا دیکھ کر ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی ہے، خدا کی حدود کا احترام کرتی ہے۔ اس کی اس پاکیزگی کو دیکھ کر ہر شخص کہتا ہے کہ اس عورت کا حج واقعی قبول ہو چکا ہے اور یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گئی جیسے آج ہی پیدا ہوئی ہو۔ مگر افسوس، جیسے ہی حج کے دن گزرتے ہیں
یہ عورت واپس عام زندگی میں آتی ہے یا وہاں سے واپس آنے کے بعد بازاروں اور سوشل میڈیا پر نکلتی ہے تو اس کی حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ حج کے باوجود وہی باریک لباس، چست کپڑے اور خوشبو کے جھونکے لگا کر غیر محرموں کے درمیان گھومتی ہے، سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر کی نمائش کرتی ہے تاکہ لوگ اس کی حاجن والی شکل کی تعریف کریں۔ غیر محرموں کے سامنے ہنس مذاق اور بے پردہ نکلنا اس کا عام معمول بن جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، کیا اللہ نے حیا کا حکم صرف احرام کے دنوں کے لیے دیا تھا؟ وہ رب جو آپ کو مکہ میں دیکھ رہا تھا، کیا وہ آپ کے شہر اور آپ کے گھر میں آپ کو نہیں دیکھ رہا؟ آپ نے اس جنت کو تھوڑے سے فیشن اور دنیا کی واہ واہ کے لیے داؤ پر لگا دیا، جس کے لیے اتنی مشقت کی تھی۔ اللہ کے رسول نے ایک ایسی حدیث مبارکہ بیان فرمائی جو ہر خاتون کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا، اہل جہنم کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، یعنی وہ بعد میں آئیں گی۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آتی ہے، جو دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور خود ان کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح اونچے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ایسی عورتیں جو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور کی مسافت آتی ہے۔ ذرا غور کریں، حج جیسی عظیم عبادت بھی حیا کے بغیر بے جان ڈھانچہ بن کر رہ جاتی ہے۔ جو میری بہنیں آج سے اپنے حجاب، اپنے پردے، اپنی حیا کی حفاظت کا سچا عہد کرتی ہیں، وہ ابھی کمنٹ پہ یا اللہ مجھے حیا اور پردے والی زندگی عطا فرما ضرور لکھیں۔ آپ کا یہ ایک لفظ آپ کے نور ایمان کو زندہ رکھے گا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اب اس چوتھی عورت کے بارے میں غور سے سنیے جس کا معاملہ بہت باریک اور سنگین ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو باہر کے لوگوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنی سہیلیوں کے لیے نیکی کی ایک عظیم مثال ہے۔ وہ تسبیح کے دانے گراتی ہے، دینی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ اس سال جب وہ حج پر گئی تو سب نے اس کی پرہیزگاری کی تعریف کی۔ اس نے وہاں گھنٹوں لمبی دعائیں مانگی، نفل پڑھے، ہر چھوٹے بڑے کو دعاؤں میں یاد رکھا۔ لوگ اسے ایک اچھا نمونہ سمجھتے ہیں کہ ایسی متقی عورت تو سیدھا جنت کی حقدار ہے۔ اس کی عبادت کے یہ لمبے لمبے سلسلے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس کا نام اعمال نور سے بھر چکا ہے، مگر اس عورت کا سب سے بڑا عیب اس کے اپنے گھر کے اندر چھپا ہے۔ یہ باہر تو بہت نرم اور دینی ہے، لیکن اس کا رویہ، اس کی زبان اپنے شوہر کے لیے کسی زہر سے کم نہیں۔ حج سے واپس آنے کے بعد بھی جب اس کا شوہر تھک کر گھر آتا ہے تو اس کے ماتھے پر بل آ جاتے ہیں۔ وہ شوہر کی جائز بات کو جھٹک دیتی ہے، اس کی عزت کرنے کی بجائے اسے تانے دیتی ہے، اپنی دینداری کے گھمنڈ میں سمجھتی ہے کہ اس کی باتیں شوہر کی رضا سے زیادہ عظیم ہیں۔ وہ بھول جاتی ہے کہ اللہ نے عورت کے لیے اس کی جنت اس کے گھر کے اندر اس کے شوہر کی فرما برداری میں رکھی ہے۔ اگر آپ کا حج آپ کو اپنے گھر میں جھکنا اور محبت پھیلانا نہ سکھائے تو یاد رکھیں، آپ صرف ایک بے جان بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں جو خدا کے ہاں رد کر دیا جائے۔ حضور اکرم نے فرمایا، جسے سن کر ہر شادی شدہ عورت کو اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے۔ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس مقام کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک اور جگہ میرے نبی نے فرمایا، جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادتیں قبولیت کے لیے اوپر نہیں اٹھائی جاتی۔ میری بہن، کیا فائدہ ان لمبی دعاؤں کا اور اس لاکھوں کے حج کا جب آپ کا سر کا سایہ، آپ کا شوہر ہی آپ کے رویے کی وجہ سے دکھی اور پریشان ہو۔ اللہ کو وہ سجدہ، وہ طواف پسند نہیں جو شوہر کی ناراضگی کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے جو میری بہنیں آج اس دینی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اپنے گھر کو جنت بنانے، شوہر کے ساتھ رویہ بہتر کرنے کا وعدہ کرتی ہیں، وہ ابھی کومنٹ سیکشن میں یا اللہ میرے گھر میں سکون اور محبت پیدا فرما ضرور لکھیں۔ آپ کا یہ ایک لفظ آپ کے اعمال کو عرش تک پہنچا سکتا ہے۔ میرے پیاری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، آج ہم نے ان 5 عورتوں کے بارے میں جانا جو اس سال حج کرنے کے باوجود محروم رہ سکتی ہیں۔ تو شاید یہ باتیں سن کر آپ کا دل بہت بوجھل ہو گیا ہو، شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں کہ آپ کو اپنے اندر کی خامیاں اور غلطیاں صاف نظر آنے لگی ہوں، مگر میرے عزیزوں، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، وہ تو اتنا نرم ہے کہ گناہ گاروں کو خود پکارتا ہے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
ابھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی آپ زندہ ہیں، آپ کی نسلیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بھی ایک برائی موجود ہے تو آج اسی وقت اسی لمحے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ کو آپ کی تھکن، آپ کے خرچ کیے ہوئے پیسے، آپ کے سفر کی بہت قدر ہے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کی محنت ضائع ہو، آپ کے معاملات ضائع ہوں۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سدھار لیں۔ پھر دیکھیں یہی حج آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کیسے کھولتا ہے۔ اس سال حج کا چاند غروب ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو بدل لیں، اپنی زبان میں شہد جیسی مٹھاس لائیں، لہجے میں عاجزی پیدا کریں، شوہر کی قدر کریں، اپنی حیا کی حفاظت کریں، دلوں سے دشمنی کے کانٹے نکال پھینکیں۔ میں نے کالم ہونے کے ناطے یہ باتیں آپ تک اس لیے پہنچائیں تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکوں کہ یا اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا میں نے تیری بندیوں تک پہنچا کر انہیں خبردار کر دیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے ضمیر پر دستک دی ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنی دوسری بہنوں، سہیلیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کی زندگی سنور جائے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں سچا اور مقبول حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ایمان فروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں حج مبارک کلاس میں لکھیں۔ اللہ ہمیں بھی، ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔